السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر ساتھیوں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کہانی جو آپ کو سنا رہی ہوں بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ایک میاں بیوی کے گھر پیدا ہوا جن کا بچہ۔ کیسے ہوا یہ؟ آئیے مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبائیے۔ میری بیوی کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ وہ اچانک رات کو درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پیٹ میں اٹھنے والا درد انتہائی شدید تھا۔ یہ شادی سے 5 ماہ بعد کا واقعہ تھا۔ ان دنوں میری بیوی ماں بننے والی تھی، خصوصاً میں اس کی طبیعت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ماہانہ چیک اپ اور پرہیز کے ساتھ ساتھ تمام اصولوں پر عمل درآمد کرنا میرا اخلاقی فرض تھا۔ یہ بات اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل تھی کہ میرے 2 بھائیوں کی 8-10 سال شادی گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ خاندان کو وارث کی ضرورت تھی۔ اس حوالے سے میرے والدین نے خوب دعائیں مانگی اور منتیں مانی تھی، اور یہ سب کی محبت یا خواہش تھی کہ میرے گھر کی اولاد ضرور ہو۔ دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کو امید سے کر دیا تھا۔ اس رات سے پہلے صوفیہ کو اچانک درد پہلے کبھی نہیں اٹھا تھا۔ وہ چیخ کر بتا رہی تھی کہ فوراً کوئی حل نکالیں تو شاید وہ مر جائے گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں 15 منٹ لگے۔ رات 11 بجے کا عمل ہوگا۔ ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی پر ڈاکٹرز موجود تھے۔ میں بڑی مشکل سے صوفیہ کو ڈاکٹرز کے پاس لے گیا۔ غضب خدا کا کہ رات کے وقت کوئی اسٹریچر یا ویل چیئر موجود نہیں تھی۔ مجبوراً میں نے صوفیہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بے ہوش وہ ہو چکی تھی۔ انتہائی ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر سب سے پہلے صوفیہ کو ہوش میں لا رہے تھے۔ صوفیہ کی حالت ابتر تھی۔ وہ نیم پاگلوں کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سب سے پہلے پین کلر انجیکشن دیا۔ جب اس کی حالت درست ہونے لگی تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رپورٹ سامنے تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ درد میں کچھ فرق آیا تھا۔ اب ہم ڈاکٹر کے روم میں موجود تھے۔ رپورٹ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار تھے۔ کافی دیر تک رپورٹس پڑھتا رہا، پھر مخاطب ہوا، آپ میرے ساتھ لیب میں آئیں۔ میں صوفیہ کو تسلی دیتا ہوا لیب میں داخل ہوا۔ یہ آپ کی بیوی کی ویڈیو رپورٹ ہے جو ہم نے ان کے چیک اپ کے دوران ریکارڈ کر لی ہے۔ ڈاکٹر نے ویڈیو چلائی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر کچھ سمجھ آنے لگا۔ وہ کچھ عجیب سا تھا جو نہ تو ڈاکٹر کو سمجھ آیا اور نہ مجھے۔ وہ جو بھی تھا انتہائی ڈراؤنا اور خطرناک شکل کا تھا۔ اس دوران صوفیہ کا رویہ کافی برا ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر چڑ جاتی۔ کبھی غصہ نہ کرنے والی میری صوفیہ برتن تک توڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے نظر آتے تھے۔ ہر وقت اس کی آنکھیں سرخ رہتی تھی۔ ہر وقت وہ غصے میں رہتی تھی۔ پھر کچھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ صوفیہ کی ذہنی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ راتوں کو اکثر بستر پر سے غائب نظر آتی۔ اس رات حیرت انگیز طور پر صوفیہ رات کو بستر سے گم ہو گئی۔ میں روم سے باہر نکلا۔ صحن میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ صوفیہ کی ہنسی تھی۔ صحن میں لیمو اور امرود کے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں نے ٹارچ لی اور صحن میں موجود امرود کے درخت کے پاس آ گیا۔ صوفیہ بال کھولے اکڑو بیٹھی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور زور زور سے ہنسنے لگتی۔ اس کی آنکھیں جیسے سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ یہ خطرناک حالت تھی۔ میں نے جلدی سے صوفیہ کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، صوفیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اتنی آدھی رات کو؟ میں اس سے مخاطب ہوا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے قریب مت آؤ۔ وہ نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سخت پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بھابھی کو فون کیا۔ ان کا گھر 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ تیسری کال پر بھابھی نے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو بھابھی، میری بات غور سے سنیے۔ صوفیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آپ بھیا کو لے کر فوراً آ جائیے۔ ارے زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا۔ نہیں بھابھی، آپ فوراً گھر آ جائیے۔ امی کی وفات میری شادی کے 2 ماہ بعد ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ہم سب لوگ الگ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا صوفیہ کی اس حالت میں اکیلا رہنا رسک تھا۔ اسے گھر میں کسی عورت کی ضرورت تھی۔ آفس سے میری واپسی شام تک ہوتی تھی۔ شام تک گھر کا نظام درہم بھرم ہو چکا تھا۔ صوفیہ نیم پاگل ہو گئی تھی، پاگلوں والی حرکت کرتی تھی۔ بھائی فیاض سے مشورہ کر کے میں صوفیہ کو ماہر نفسیات کے پاس لے گیا۔ اس دن صوفیہ کی حالت نارمل تھی۔ وہ نارمل انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ صوفیہ نے ڈاکٹر سے نارمل انداز میں گفتگو کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پریگنینٹ ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہی مسئلے ہو رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کی نظر میں عام سا کیس تھا، مگر میں نے صوفیہ کے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ اور ویڈیو کا بتایا تو معاملہ اس کی سمجھ سے باہر ہو گیا۔
اس دوران میں نے ایک عدد آیا کی خدمات لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ ایک لڑکی میرے آفس آئی، ایف اے پاس تھی، جاب کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے اسے صوفیہ کے پاس بھیج دیا۔ ایک دن کے بعد ہم نے اسے مستقل طور پر جاب آفر کر دی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ بچے کی آمد 2 ماہ کے بعد تھی۔ صوفیہ کچھ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ روٹین میں صبح اٹھتی، جب تک لڑکی ثانیہ گھر آ جاتی۔ اس کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا۔ وہ ناشتہ تیار کرتی، میں آفس چلا جاتا۔ ثانیہ پورے گھر کو سنبھالنے لگی تھی۔ ایک دوپہر مجھے ثانیہ نے گھر سے کال کی، ہیلو صاحب جی، صوفیہ میڈم بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ جلدی گھر آ جائیے۔ میں نے ساری بزنس میٹنگز ملتوی کر دی اور گھر آ گیا۔ صوفیہ بیڈ پر ڈھیر پڑی ہوئی تھی۔ ثانیہ پریشان صورت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو آفس سے نکلتے ہی فون کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ صوفیہ کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر اس نے اپنا پیٹ پکڑا ہوا تھا۔ میں اور ثانیہ اسے ہاسپٹل لے کر آ گئے۔ اس رات صوفیہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ سب حیران پریشان تھے۔ وہ عجیب و غریب بچہ تھا، کالا سیاہ چہرہ، بالوں کا گھونسلہ سر پر جمع ہوا، اوپر والا دھڑ لمبا اور نیچے والا دھڑ نہ ہونے کے برابر۔ اس کے چہرے پر کالے سیاہ بال خاصے بھدے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ مزید حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مسکرا رہا تھا اور 2 گھنٹے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے 4 گھنٹے میں وہ انسانی آواز میں بولنے لگا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی بہت خوفناک تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں فوراً ڈسچارج کر دیا۔ ہم گھر آ گئے۔ وہ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انتہائی مکروہ صورت بچہ تھا۔ وہ جب بولتا تو خوف محسوس ہوتا۔ صوفیہ کو خاصا ڈر لگتا تھا، البتہ ثانیہ نے خوب سہارا دیا تھا اس کو۔ ثانیہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس مکروہ صورت بچے کی ساری ذمہ داری ثانیہ کے اوپر تھی۔ وہ اسے کھانا دیتی، مگر وہ کھانا نہیں کھاتا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں پڑا رہتا۔ یہ کمرہ بھی اس نے خود چنا تھا۔ صوفیہ نے اس معاملے میں ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ ڈیلیوری کو 15 دن گزر گئے تھے، مگر وہ اس انتہائی اہم مسئلے پر خاموش تھی، اور میں اس بات سے بہت حیران تھا۔ میری بیوی کچھ کیوں نہیں بول رہی ہے، اور یہ بچہ کیسا بچہ ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ یہ بچہ بے شک ہمارا تھا، مگر نارمل نہیں تھا۔ انسان تو لگتا ہی نہیں تھا۔ پیدائش کے بعد چلنا اور پھر بولنا شروع کر دینا ہماری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ اس صورتحال سے ہم خوفزدہ سے ہی نہیں بلکہ دہشت زدہ بھی تھے۔ اس بچی کی پیدائش کے بعد ایک بہتری ضرور آئی تھی کہ صوفیہ کی طبیعت بالکل نارمل ہو گئی۔ یہ بہترین صورتحال تھی، میرے لیے بھی اور صوفیہ کے لیے بھی۔ البتہ یہ بچہ اپنی تمام تر خوفناکیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں گھومتا رہتا تھا۔ صوفیہ سے اس معاملے پر بات چیت نہیں ہو سکی۔ صوفیہ کچھ چھپا رہی تھی۔ کچھ ایسا تھا، صوفیہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی۔ کچھ ضرور تھا جس کی پردہ داری تھی۔ ایک شام میں آفس سے واپس آ رہا تھا۔ اس روز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال تھی، البتہ میرے پاس کار تھی۔ میں روڈ سے گزر رہا تھا کہ فٹ پاتھ پر موجود ایک بزرگ آدمی نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھی بلا سوچے سمجھے گاڑی روک دی۔ بزرگ میری طرف آئے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بزرگوار، کیسے ہیں آپ؟ بیٹا میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، آج گاڑیاں بند ہیں، احسان ہوگا اگر آپ مجھے آگے تک چھوڑ دیں۔ ان کی آواز میں التجا تھی۔ مجھے اپنے ابو یاد آ گئے۔ وہ ایسے ہی تھے، سادہ اور ملنسار، خوش مزاج۔ ضرور بابا جی۔ میں باہر نکل آیا، گھوم کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بابا جی کو بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے اندر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا کیوں تکلیف کرتے ہو، میں خود کھول کر بیٹھ جاتا، اس میں میری خوشی ہے، تشریف رکھیے۔ شکریہ بیٹا۔ دروازہ بند کر کے میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آپ کے بیٹے کو کیا ہوا بابا جی؟ اسے شوگر ہو گئی ہے بیٹا، 20 سال کا ہے، خاندانی مرض نے میرے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم 2 افراد ہیں گھر میں، ابھی اس کا فون آیا کہ اسے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اوہ، یہ خطرناک مرض ہر عمر کے لڑکے کو، ہر عمر کے لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے رہا ہے۔ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے، اللہ تعالیٰ صحت یابی دے گا۔ بیٹا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ مجھے تم سے ملنا تھا، مگر آج مناسب نہیں، کل میرے گھر آ جانا، جو مسئلہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اچانک انہوں نے میرے بارے میں بات کیوں کی؟ ہم اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں انہیں جانا تھا۔ بابا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، میں آپ کو کچی آبادی میں ملوں گا، امام مسجد رحیم علی، کل شام میرے غریب خانے پر آ جانا۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ میرا اپنا بچہ میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، یہ سوالات میرے ذہن میں تھے۔ بابا جی نے اگلے روز آنے کو کہا۔ یہ اچھا موقع تھا کہ میں روحانی طاقتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے امام مسجد کی مدد کی تھی، بدلے میں وہ کچھ دینا چاہتے تھے۔ شہر میں جعلی پیروں کا میلہ لگا ہوا تھا، جگہ جگہ باباؤں کے آستانے لگے ہوئے تھے، مگر اصل کون تھا اصلی روحانی طاقتوں کا مالک، اس کے لیے مخصوص آنکھ کی ضرورت تھی، جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن تھا۔
मगर जिस तरह इमाम मस्जिद ने मुझे दावत दी उससे अंदाज़ा हो गया था कि वो इस राज से वाकिफ़ हैं। घर का टीवी फर्श पर गिरकर कचरा कचरा हो गया था। आज उस पर मेरे बच्चे ने प्रोग्राम देखा था। सानिया ने उसे टीवी की तरफ राग़िब करने की कोशिश की थी, मगर अंजाम यह हुआ कि टीवी न जाने कैसे ज़मीन पर आ गिरा और टूट कर चकनाचूर हो गया। मैं शाम में वापस आता और सानिया से सारे दिन की रिपोर्ट लेता था। आज सानिया खौफजदा थी। चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ बता रही थी कि कुछ गलत बात ज़रूर है। सर, आपका बेटा खतरनाक किस्म की जंप लगाता है, यानी बहुत ज़ोर से उछलता है। आज दोपहर उसने दूसरी मंजिल से नीचे कूद कर मुझे मुस्कुराकर देखा। मेरा दिमाग घूम गया सर। उसकी खौफनाक आंखें मुझे और डरा रही थी। उसकी खुराक कुछ नहीं, मगर उसका ऊपर वाला धड़ लंबा होता जा रहा है। तुम परेशान ना हो, उसका कुछ सोचते हैं। हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तुम उसे प्यार से समझाओ, उसका ख्याल रखो। और हाँ, इस बात का जिक्र प्लीज़ किसी से मत करना। तुम्हें इस राज के अलग से पैसे मिल जाया करेंगे। नहीं सर जी, जिनका नमक खाया जाता है उनके दुख सुख में साथी होना चाहिए। उसके जवाब से मुझे इत्मीनान हो गया। सूरज अपनी आखिरी सांसों पर था जब मैं कच्ची आबादी में दाखिल हुआ। इमाम साहब ने मुकम्मल पता समझा दिया था। ये कम आमदनी वाले, बहुत ही नीचे तबके वाले लोग थे। मेरी गाड़ी को देखकर लोग बहुत मरूब थे। वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो मेरे करीब से गुजर रहा था। सलाम साहब जी, बेटा मुझे रहीम अली के घर जाना है, बता सकते हो किस तरफ जाना चाहिए मुझे? उधर उधर आपको पार्क दिख रहा है, वहाँ पर आप पहुँच जाइए। ठीक है। मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था। फलाह का ऐलान हो रहा था। दावत फलाह दी जा रही थी। मेरा दिल शिद्दत से अजान के अल्फाजों पर रोने लगा। एक मुद्दत हो गई थी मस्जिद की तरफ जाना नसीब नहीं हुआ था। अजान मुकम्मल हो गई। इमाम साहब करीबी मस्जिद में थे। मेरा दिल मस्जिद की तरफ जाने को कर रहा था। खुद ब खुद कदम उठ रहे थे। लड़का मुझे मस्जिद में ले गया। मैंने जूते मोजे उतारे, वजू करके इमाम साहब के पीछे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद एक रूहानी सुकून नसीब हुआ। नमाज के बाद हम इमाम साहब की बैठक में आ गए। यहाँ चारपाइयाँ मौजूद थीं। बेटा, अल्लाह ताला ने आपको एक इम्तिहान में डाला है। मैं जानता हूँ आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो इंसान का बच्चा नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। ठीक है बेटा, आप बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद करें और जैसा मैं कहूँ उसको अपने दिमाग में लाना, इमाम साहब बोले। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को इमाम साहब की आवाज़ पर जमा लिया। तुम एक वीरान जंगल में हो। जंगल में सब कुछ खुश्क खिजा नुमा है, जैसे जर्द पत्ते पड़े हुए हैं। फिर अचानक हवा चलने लगती है। तुम महसूस करो कि वो ठंडी हवा तुम्हारे बाल उड़ा रही है। तुम सोफिया को पुकार रहे हो। फिर एक और नाम लो, आलियान। आलियान। फिर तुम सोफिया और आलियान को जंगल से इकट्ठे आते हुए देखोगे। मुझे हकीकत में महसूस हुआ जैसे मैं बाकी किसी जंगल में हूँ। हर तरफ खुश्क बिखरे हुए जर्द पत्ते पड़े हुए थे। ऐसा माहौल था जिसे खुश्क हवाएं चल रही थी। फिर बाकी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। मेरे बालों को उड़ाना शुरू कर दिया हवाओं ने। फिर मैं सोफिया और आलियान को पुकारने लगा। मुझे कुछ देर बाद दोनों एक तरफ आते नजर आए। अब आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी। बेटा, तुमको जो कुछ नजर आया उससे तुम्हें क्या अंदाजा हुआ? ये आलियान कौन है और आपने मुझसे क्यों कहा कि मैं आलियान का नाम लूं? बेटा, आलियान एक जिन है। जिन? हाँ। जब तुम और सोफिया कॉलेज में पढ़ते थे तो सोफिया एक दरख्त के नीचे पहुंच जाया करती थी। वो दरख्त बहुत जर्द था। उसके पत्ते बिखरे रहते थे, हमेशा जमीन पर पड़े रहते थे। सोफिया उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाया करती थी। वहां पर एक आलियान नाम का जिन रहता था। उसने सोफिया को देखा था। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। जब उसकी तुमसे शादी हुई तो वह नहीं चाहता था कि उसकी शादी तुमसे हो, पर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हारी शादी सोफिया से हो गई। लेकिन वो आलियान जिन उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो खुश नहीं था, लेकिन वो तुम्हें उसके करीब नहीं आने देता था। हाँ बाबा, मुझे याद है, मैं जब भी अपनी बीवी के करीब आता मुझे कोई झटके से हटा देता था। मैं उस वक्त उस बात को अपना वहम समझता था, लेकिन ये सच है। फिर मैं हैरान था कि 8-10 साल बाद मेरे यहाँ औलाद कैसे हो गई। लेकिन चूंकि मैं उसका शौहर हूँ तो कभी न कभी उससे रिश्ता तो बंधा होगा। लेकिन बेटा, तुम्हें आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा कि तुम्हारा जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। तो फिर किसका है? वो आलियान का है। आलियान ने उसके साथ रिश्ता अज़दवाज निभाया है। और फिर तुम्हारा वो बच्चा जो नाजायज़ तरीके से पैदा हुआ है वो एक जिन का बच्चा है, जिसको तुम अपना समझ रहे हो, इसलिए उसकी शक्ल किसी इंसान जैसी नहीं है। तो बाबा, अब क्या होगा? अब क्या करना होगा?
بیٹا یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اور یہ عمل قبرستان میں جا کر کرنا ہے، اور یہ عمل ٹھیک اسی درخت کے پاس جا کر کرنا ہے کیونکہ آلیان وہیں رہتا ہے اور اس کا بچہ تمہارے پاس ہے۔ یہ عمل آدھی رات کے وقت تم کرو گے۔ ہاں اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس بچے کو وہاں سے ہٹانا ہے جہاں موجود ہے، یعنی تمہارے گھر میں، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ تم سب کو مار دے گا۔ وہ اچانک نہیں مارے گا بلکہ آہستہ آہستہ کر کے تم سب کی جان لے گا۔ پہلے اس لڑکی کی جان لے گا جس کا نام ثانیہ ہے۔ آپ کو اس کا نام بھی معلوم ہے؟ ہاں بیٹا، روحانی علم موجود ہے اللہ تعالیٰ کی دین سے، لیکن اس پر غرور نہیں کیا ہے۔ اب آگے سنو، پھر تمہاری بیوی کی طرف بڑھے گا اور اسے بھی مار دے گا، اور آہستہ آہستہ تمہارے پاس اور تم سے ہوتے ہوئے تمہاری پوری نسلوں کو ختم کر دے گا۔ رات کے 3 بجے کا پہر تھا۔ میں اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ بابا کا دیا ہوا وظیفہ مجھے یاد ہو گیا تھا۔ میں نے حصار کھینچا اپنے گرد اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ عمل کر ہی رہا تھا کہ میرے حصار کے باہر بہت سے خطرناک چہرے نمودار ہوئے۔ پہلے وہ کسی جانور کا روپ دھار لیتے، پھر وہ کسی انسان کی شکل میں آتے، اور آخر میں وہ صوفیہ کی شکل میں آیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ندیم؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، دیکھیں میں ٹھیک ہوں، وہ ہمارا بچہ ہے، ہم دونوں کا بچہ ہے۔ کیا ہوا اگر اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے؟ وہ ہمارا ہے، ہمارا خون ہے۔ میں اس کی باتوں کو اگر دھیان میں رکھتا تو میں وہ حصار توڑ دیتا، لیکن بابا نے مجھ سے کہا تھا حصار سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ آلیان تمہیں مختلف طریقے سے مختلف حربے کر کے تمہیں اس حصار سے باہر نکالے گا۔ صوفیہ پھر درد سے کراتی ہوئی میرے پاس آئی۔ پیٹ پکڑا ہوا تھا۔ میں مر جاؤں گی ندیم، میں مر جاؤں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ مجھے نکالیے، پلیز مجھے اس درد سے نکالیے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھے لے کر چلیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں، میں مر جاؤں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری بیوی تڑپ رہی تھی، لیکن بابا کی بات یاد تھی۔ میں حصار سے نہیں نکلا، پھر وہ غائب ہو گئی۔ آخر میں آلیان اپنی اصل صورت میں آیا۔ وہ ٹھیک اسی بچے کی طرح تھا جو میرے گھر میں موجود تھا، بالکل ویسا ہی گندا، اسی کی طرح بھیانک اور مکروہ شکل والا۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، میں اپنا عمل کرتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے آخری وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اسی وقت اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ جل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیڑ بھی جل رہا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا۔ پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابھی میں اپنے عمل سے باہر نکلا ہی نہیں تھا، اسی وقت میرے پاس کال آئی۔ صوفیہ نے مجھے فون کیا، وہ رو رہی تھی، ندیم ہمارا بچہ مر گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا؟ ہاں وہ چلا گیا، وہ میرا بیٹا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ نہیں، وہ ہمارا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا۔ اللہ کا شکر ہوا کہ وہ بھی مر گیا۔ اس کی اسی طرح موت ہوئی تھی جس طرح آلیان کی ہوئی تھی۔ آلیان جن جو میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، میرے جسم و جاں پر سخت طاری ہو گیا تھا۔ ایک حقیقی وجود جو کہ دنیا میں آتے ہی قریب کے لوگوں کو گھورنے لگا تھا، پھر بھی وہ انسان نہیں تھا، وہ جن کا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی مدد سے میری مدد کی تھی۔ میں نے صرف ان کو عزت دی تھی، احترام دیا تھا، اور پھر انہوں نے میرے لیے وہ کر دیا جو شاید میں لاکھ بار احسان کر کے بھی چکا نہ سکوں۔ انہوں نے میری زندگی میں آ کر میرے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا تھا۔ آج میں اور صوفیہ بہت خوش ہیں۔ ہمارے ہاں اپنی اولاد بھی ہوئی ہے، 2 بچوں کا باپ بن چکا ہوں جو کہ میری اپنی اولاد ہے۔ وہ جن جا چکا ہے۔ جب وہ مجھے گھور رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا، تو نے مجھ سے میری صوفیہ کو چھین لیا، وہ میری تھی، تو نے مجھے اس سے الگ کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے اس سے اپنا بچہ پیدا کیا، لیکن اس کو بھی تو نے مار دیا۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں واپس آؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جنات بھی انسان کی طرح مرتے ہیں، ایک بار مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوتے ہیں، تو واپس نہیں آ سکتا ہے، تو نے شیطانی عمل کیا ہے، تو شیطان ہے، تو نے ایک غلط کام کر کے میری بیوی کو اپنے قبضے میں کیا، اس کو تکلیف دی، تجھے مرنا ہوگا۔ مجھے یاد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب میں 5 وقت کا نمازی بن چکا ہوں، کیونکہ یہ نماز ہی ہے جس نے مجھے بچایا۔ امام مسجد نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔